رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ سونے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو نہیں دیکھ سکیں گے، وہ کیا کریں تو فرمایا ذکر ولی یہ نہیں بادا، وہ علی کا نام جپیں یہ بھی عبادت ہے، تو کس چکر میں ڈال دیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی آج میرا دل کرتا ہے بات کروں، ادھر دیکھو میری طرف، یہ ان چکروں سے نکلیں، یہ جو آپ کو کوئی کھینچ کے ادھر لے جاتا ہے تھوڑا سا، کوئی ادھر لے جاتا ہے، اسے کہو ہماری کیا اوقات ہے فیصلہ کریں، نا 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 نا، ہم تو غلام ہیں صحابہ کے، اور ہماری اولادیں نوکر ہیں مصطفیٰ کی اولاد کے۔ ہاں ہم تو اپنی بیٹیوں سے کہیں گے، پاک بیٹیوں سے کہ پردے کرو اور اپنی پلکوں سے وہاں صفائی کرو جہاں سے سیدزادیاں گزرتی ہیں۔ آپ کیوں کچی پکی باتیں کرتے ہو؟ ڈٹ، اور یہ چھوڑ دیں آپ، یہ جو آج کل معاملہ چلا ہے نا، یہ درست نہیں ہے، عجیب معاملہ ہے۔ کسی جگہ اگر 2 دفعہ نعرہ حیدری ادھر تگڑا کر کے لگ گیا تو ساتھ ایک بندہ کہتا ہے تحقیق بھی لا، وہ تو ٹھہر جا یار، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تجھے کیسے شک پڑ گیا کہ یہ تحقیق کو نہیں مانتا؟ تو ٹھہر جا، صبر کر، آپ ترازو نہ پکڑو۔ اور اگر کسی نے ذرا بات کر دی صحابہ کی، ذرا جوش میں اس نے کہہ دیا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، گرے نعرہ حیدری بھی لگاؤ، آپ نے کیوں ترازو پکڑ لیا؟ کس نے آپ کو کہا ترازو پکڑنے؟ ابو بکر کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک، جس کا بھی نام لو کھول کے لو، ذکر کرو تو کھول کے کرو، اور تگڑا کر کے کرو، اور صحیح کر کے کرو۔ اگر بات کرو سیدہ عائشہ کی تو پھر بھی نظریں جھکا کے، بات کرو سیدہ امہ حبیبہ کی تو نظریں جھکا کے، حضرت حفصہ کی تو نظریں جھکا کے۔ کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرے اور اس کی نظریں جھک نہ جائیں؟ اتنی عالی شان عورت، اور آپ کیا بات کرتے ہو صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی ذمہ داری سے، میں نے اپنی زندگی میں وہ بزرگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کا نام نہ زیادہ زبان سے ادا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لفظ اوپر نیچے ہو جائے۔ یہ حضور کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت ام کلثوم کا ذکر نہ ذرا ٹھہر کے، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب کی بات نہ، تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ اور میرے دادا مرشد فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی میں کبھی حضور کی بیٹیوں کے نام بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کی۔ تھوڑا ٹھہرے، آپ اپنی خطابت کے اندر اور اپنی نقابت کے اندر جو آپ کے من میں آتا ہے آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ اسرائیل بھی آئیں تو ڈائریکٹ نہیں آتے، وہ کسی سے اجازت کے پابند نہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں فاطمہ الزہرا رہتی ہے، اجازت ملے گی تو اندر جاؤں گا۔ بات کو سمجھیں آپ، ہمارا تو کام تھا، ہم تو وہ جماعت تھے جن سے لوگوں نے ادب سیکھنا تھا، اکرام سیکھنا تھا۔ آپ مہربانی فرمائیں، میں کسی بحث میں نہیں جاتا، میں چونکہ چھوٹا آدمی ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی بحث میں جانے کی؟ چھوٹے لوگ ہیں، ہماری ڈیوٹی ادب کرنے کی، ہماری ڈیوٹی ادب کرنے، نوکری کرنے کی۔ اور یار یہ تو حضور کی اولاد اور نبی پاک کے اصحاب ہیں، میرے تو استاد کا پتر آئے میں تو اس کے بھی جوتے اٹھانے کو تیار، میرے تو استاد کا بیٹا ہے تو میں جوتے اٹھانے کو تیار۔ میں کچھ چیزیں مجھے چسکا دیتی ہیں، مجھے بڑا مزہ دیتی ہیں، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، لوگ بڑا ادب کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید دنیا میں کسی کو اتنا پیار اس زمانے میں ملا ہو جتنا مجھے ملا ہے۔ بڑا پیار کیا لوگوں نے میرے ساتھ، اور میری اوقات سے بڑھ کے کیا، لیکن کچھ چیزوں کا بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، کہنے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے، تو اب میں نے ٹائم دیے ہوتے ہیں، بڑے کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، اور وہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ میں کہ استاد جی ہوتے کی کام میں؟ فرمان لگے میں تینوں وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا، بڑی باتوں کا مزہ آتا ہے، پر جتنا اس بات کا مزہ آیا نا، میں کیا کمال نہیں ہو گئی؟ فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات۔ اور یار کوئی ہو نا جو کہ ادھر آئے نا ذرا، آپ سمجھے اس بات کو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان سمجھے؟ اور سن لو، دنیا میں بڑا ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے۔ اگر تیرا بڑا کوئی نہیں تو تو بڑا نہیں ہے۔ تو نے کسی کو بڑا ہی نہیں مانا۔ ادب، اکرام، تعظیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ، شاگرد بیٹھے ہیں، کتابیں کھلی ہیں، حوالہ جات نوٹس تیار ہو رہے ہیں، امام ابو مالک بیٹھے ہیں، امام محمد بیٹھے ہیں،
ایک باغ میں بیٹھے ہیں, کام ہو رہا ہے, باہر بچے کھیل رہے تھے. ان کی نا کھیل کا کوئی سامان, چلے مثال دیتا ہوں, سمجھ لیں گیند آ گئی, تو ایک بچے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا گیند پکڑنے کی. میرے چونکہ زیادہ شوق نہیں ہے کرکٹ کا تو مجھے زیادہ چیزیں یاد نہیں. وہ جو بیٹ مین کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ وکٹ کیپر. اچھا, اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گیند اگر گئی تو تو نے, یوں لگتا ہے کہ بچے کی وہاں ڈیوٹی تھی. تو امام صاحب جہاں بیٹھے تھے نا, وہ گیند گرتی تو وہ بچہ دوڑا آتا, اور جب وہ باغ میں داخل ہوتا تو امام صاحب جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. بوڑھے آدمی گھٹنوں میں تکلیف, اور جب اٹھتے تو وہ نوٹس بھی سارے گر جاتے. اب کتابیں نئے سرے سے جمع ہوتی, اکٹھی ہوتی, بچہ گیند اٹھائی چلا گیا. اس بچے کو پتہ بھی نہیں کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر پھر گزری, گیند پھر آئی, بچہ پھر آیا, امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. اب وہ 2-4 دفعہ تو کتابیں بکھری, سارا سامان دوبارہ سمیٹنا پڑا. تو شاگرد, میں نے کہا نا کئی دفعہ جلد باز ہو جاتے ہیں, حکمت بھی نہیں پوچھتے. اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, لیکن وہ کہہ دیتے ہیں نا بات. تو ایک شاگرد کہنے لگا, استاد جی بچے کھیل رہے ہیں, یہ پتہ نہیں 100 دفعہ آئے گا, اب بیٹھے ہم کام کر رہے ہیں. تو امام صاحب کی آنکھوں میں جلال آیا, فرمایا یہ 200 دفعہ بھی آئے, جتنی دفعہ آئے گا میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا. حضور چھوٹا بچہ, وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے. اصلہ نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بول دے. اصلہ نال جے نیکی کریے تے اور نسلاں تاک, وہ تے بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. تو ادب, اکرام, پیار, وفا, دیانتداری, مہربانی کریں آپ کو اکرام کرنا ہے صحابہ کا.